سیدھا ہاتھ جو الٹا انگوٹھا، اس کو لے کر ایسے ایسے آپ باتیں بھی کرتے تھے اور یوں بھی کرتے رہتے تھے. یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی. یہاں آپ کے ہاتھ ہوتے تھے اور آپ ایسے کرتے رہتے تھے. یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. جیسے کہ ایک جسم میں کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، تو یہ آپ کے جسم کی حرکت تھی بغیر ارادے کے. آپ ایسے فرماتے رہتے تھے، ایسے فرماتے رہتے تھے. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ نے اپنے محبوب کی ہم تک پہنچا. جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ کبھی سر موڑ کے نہیں کہتے تھے جی فرمائیے، بلکہ پورا اس کی طرف ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے. جب آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تو ایسے منہ نہیں پھیرتے تھے ہاں میں کیا بات، بلکہ پورا اس کی طرف ایسے پھرتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات. آپ کی چال میں تواضع، جب چھوٹے قدم رکھتے تھے اور چال میں تیزی ہوتی تھی اور کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، نظر نیچی رکھتے تھے، نظر اٹھاتے نہیں تھے. آپ مردوں میں بھی کبھی نظر نہیں اٹھاتے تھے، کبھی کبھی ایسے آپ نظر دوڑاتے تھے تو پھر کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکتے. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ ہستی ہیں، ایک پاک ذات ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے طریقے بنا لو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. وہ موجود ہے، محفوظ ہے، مکتوب ہے زندگی کے حق. اگر ہمیں اللہ کے نبی کی بکریوں کے نام نہ پتہ ہوتے تو کوئی فرق پڑتا؟ وہ اللہ کے نبی کی 9 بکریاں تھی، ایک بکرا تھا. آپ ٹھیک ہے کہ 9 بکریاں تھی، ایک بکرا تھا. ایمن اس کو چراتی تھی اور شام کو دودھ نکال کر جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں وہ دودھ پہنچا دیا جاتا تھا. اتنی اگر یہ بات نہ بھی ہوتی، اگر اس بات کا تذکرہ نہ بھی ہوتا، تو بکریوں کے تذکرے نہ کرنے یا کرنے سے شریعت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پر میرے رب کا عشق جو تھا، ایک ہی سے تو عشق کیا. ارے تم بھی اسی کے عاشق بن جاؤ، دل اسی کو دے. اللہ اس کے رسول کو دل دے دو، اس کی غلامی میں آ جاؤ، اس کی غلامی میں آ جاؤ. نقل اتار لو، نقل اتارنے سے آدمی پاس ہو جاتا ہے. تو محمد مصطفیٰ کی نقل اتارو، اللہ کو شرم آ جائے گی، اللہ کو حیا آ جائے گی. عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیفاء، یہ 9 بکریاں ہیں جو میرے نبی کی تھی جن کا دودھ نکالا جاتا. ان میں 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن. اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی. اتنا باریکیاں اللہ نے لکھوا دی تھی، اتنی باریکیاں اللہ نے لکھوا دی. آپ کو کیا پسند تھا؟ تازہ روٹی. بکرے کا اگلے بازو کا گوشت آپ کو پسند تھا، گردن کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ آپ کو پسند تھا. کھجوروں میں آپ کو 2 کھجوریں پسند تھی، ایک برنی، ایک عجوہ. برنی بڑی سستی کھجور ہے، کوئی لیتا ہی نہیں ہو، کوئی خریدتا ہی کوئی نہیں برنی کو. وہ 5-6 ریال کلو کی کھجور ہے، وہ اللہ کے محبوب کی پسندیدہ کھجور ہے. اور عجوہ مہنگی ہے. ایک آپ کو عجوہ پسند تھی، ایک آپ کو برنی پسند تھی. شہد آپ کو پسند تھا، سرکہ آپ کو پسند تھا. یہ باتیں اگر ہمیں نہ بھی معلوم ہوتی کوئی فرق نہیں. اور سنو، اب سردیوں میں آپ اندر سوتے تھے، گرمیوں میں آپ باہر سوتے تھے. سبحان اللہ. جمعہ کی رات جب سردی بڑھ جاتی تو اب آپ نے اندر سونا ہے، تو آپ کس دن اندر سوتے تھے؟ جمعہ کی رات سے آپ اندر سونا شروع کرتے تھے. اور جب سردی کم پڑنا شروع ہو جاتی اور گرمی شروع ہوتی تو اب بستر باہر لگانا ہے، تو آپ جمعے کی رات بستر باہر لگاتے تھے. اتنی کچھ میرے رب نے لکھوا دیا، نہیں چھوڑا اس کی کسی شے. اس کی ہر ادا مر مٹے اس کی اداؤں پر کہ میرے رب نے اس حبیب کو والضحی واللیل اذا سجا. یہ عجب صورت ہے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. پہلے تو اللہ نے قسمیں اٹھائیں. مجھے قسم ہے تیرے روشن چہرے کی، مجھے قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی. ماتھا چوڑا تھا آپ کا، چہرہ گلابی تھا آپ کا، اور چاند 14ویں رات کے چاند کی طرح گول چہرہ تھا آپ کا. ہمیں آپ کی لمبی تھی، پلکیں آپ کی لمبی تھی، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، آگے سے باریک تھا، سر بڑا تھا، بال سیاہ کالے گھنے تھے،
اور اس کی آپ کبھی کنگھی کرتے ہوئے کبھی ایسے اس کو ڈیوائڈ کرتے تھے، مانگ نکالتے تھے، کبھی سیدھے نکالتے تھے، کبھی ننگے سر زندگی میں نہیں پھرے، کبھی ننگے سر زندگی میں نہیں پھرے، زندگی میں ننگے سر نہیں پھرے سوائے احرام کی حالت کے، یا ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی کہ کپڑا ہی کوئی نہیں، کپڑا ہی کوئی نہیں، فقر ایسا تھا۔ جب کبھی آپ کا ننگا سر ہوتا تھا تو مانگ میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا، نور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ ایسے خوبصورت اللہ نے آپ کو دانت عطا فرمائے تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، بھاری داڑھی تھی، بھاری، ایک مٹھ تھی، اور داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے یا 20 سفید بال تھے، شمائل ترمذی میں دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اور آپ ان کو خضاب لگاتے رہے، مہندی کا خضاب لگاتے رہے، وسم اس میں ڈالتے رہے اس کو تھوڑا سا ڈارک کرنے کی۔ یہ اتنی چھوٹے چھوٹے ادائیں، میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض کوئی نہیں، تیرے لیے دنیا مسافر خانہ ہے، آخرت تیرا اصل ٹھکانہ ہے، میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر جب آدمی قسم وہاں اٹھاتا ہے جہاں شک پڑ جائے، تو میں کہتا ہوں میں ڈاکٹر فقیر محمد، مجھے اللہ کی قسم مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسے ہے، تاکہ میں اس کے شک کو دور کروں، تو میرا رب کی قسم اٹھا رہا، میرے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، مسئلہ ایسا نہیں ہے، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ پھر آدمی پچھلی کہانیاں چھیڑ بیٹھتا ہے، پچھلی کہانیاں چھیڑ بیٹھتا ہے، تمہیں یاد نہیں میں نے فلاں موقع پہ تمہارے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ تمہارے ساتھ یہ کیا، تو اب بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ نہیں، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگلی سنو، پہلے تو قسمیں اٹھاتا ہے، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں تم پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، تیرے لیے دنیا مسافر خانہ، تیرے لیے آخرت اصل ٹھکانہ، میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی۔ یہ جلدی میں کہا ہوا کلام ہے، جلدی میں، کہ جب آدمی کو مصیبت، جب آدمی کو پریشانی ہو تو جلدی اپنی بات پوری کرتا ہے۔ اللہ تو پریشانی سے پاک ہے، میں صرف یہ لہجہ سنا رہا ہوں، اللہ ہر لہجے سے پاک ذات ہے، صرف سمجھنے کے لیے اس طرح یہ لہجہ میں نے بنایا ہے۔ اب پہلے قسمیں اٹھائیں، پھر پچھلی کہانیاں چھڑی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، تجھے یاد ہے تو یتیم تھا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تو بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، تجھے میری طلب تھی، میں نے تمہیں اپنا آپ دکھا دیا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک عائلا فاغنیٰ، میں نے تیری تنگیاں دیکھی تو میں نے تیری تنگیوں کو دور کر دیا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اگلی صورت میں اسی کے ساتھ ہے، الم نشرح لک صدرک، بھلا میں نے تیرا سینہ کھولا، میں نے تیرا سینہ نہیں کھولا تو بتا میں بھلا تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہٹائے تو بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو تجھ پر، تیری اداؤں پر، تیری ہر شے سے مجھے پیار ہے۔ لیسٹر والوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی تجھ سے پیار کریں، انہیں پیار کوئی نہیں ہے، لیسٹر والوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اس سے پیار کریں، کیونکہ دنیا بھی بنے، ان کی آخرت بھی بنے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کا وقت قریب ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ آج تک اس پر جو کوتاہیاں ہوئیں، جو کمیاں ہوئیں، اس پہ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو کہ میرا اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، کہ معافی اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ عمل ہے اور توبہ کرنا اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تم سارے نیک بن جاؤ تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں ڈالے، اور ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کریں پھر معافی مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ تو تین چلے تو اپنی اپنی ترتیب کے مطابق جب تم چاہو گے انشاءاللہ نکلو گے، نیت تو کر دو نا نکلنی، ایک نیت سارا مجمع کرے۔ اوپر بھی لوگ بہت ہیں، سامنے ہال بھی بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، کھڑے بھی ہوئے ہیں دروازوں میں، گل اور سیڑھیوں میں۔ میں آپ سا اور اکثر ماشاءاللہ مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آنا قبول فرمائے۔ ایک بات میری سارا مجمع مان لو کہ آج کے دن میں آج تم سارے بھائی یہاں سے توبہ کر کے واپس جاؤ، بغیر توبہ کے نہ جاؤ۔ بہت زندگی اپنی مرضی کی گزار لی، بہت مرضی کا دیکھ بھی لیا، کھا بھی لیا، سن بھی لیا، پہن بھی لیا، اپنی مرضی کا سارا کچھ کر لیا۔ آج یہ اللہ سے وعدہ کریں کہ میرے آقا
آج کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہے گا. آج تیرے چاہے کو پورا کریں گے, تیری منشا کو پورا کریں گے.